آج ویو 360 میں کیا پاکستان کی بارڈر پالیسی افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کے خلاف سخت اقدامات کرنے پر مجبور کر سکے گی؟ طالبان کا ہسٹری ایسے ہے کہ وہ جہادیوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالتا. اور پاک افغان سرحد کی بندش سے تاجروں کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کا اندازہ سرحدی گزرگاہوں سے لگایا جا سکتا ہے. دونوں ممالک کے بیچ مصروف ترین گزرگاہ طورخم 5 روز سے بند ہے. سرکاری حکام کہتے ہیں کہ بارڈر کھلا ہے لیکن بغیر دستاویزات کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستانی حکومت نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کی غرض سے بارڈر کراس کرنے والی گاڑیوں کے عملے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی شرائط لاگو کی تھیں اور اس غرض سے تاجروں کو وقت بھی دیا تھا. جمعے کے روز یہ مدت ختم ہونے پر پاکستانی حکام نے ہفتے کی صبح سے اس پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا جس کے باعث بغیر پاسپورٹ سفر کرنے والے افغانوں کے ٹرکس سرحد کے دونوں اطراف پھنس گئے ہیں. بلوچستان سے ملکہ چمن بارڈر کراسنگ کے بعد اب خیبر پختونخوا میں انگور اڈا، غلام خان، خرلا چھیاور اب طورخم بارڈر کراسنگ بھی عملاً بند پڑے ہیں. جبکہ 15 جنوری کو اس حوالے سے سرحد پر دونوں ملکوں کی فلیگ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے اختتام کو پہنچی جس کے باعث دونوں ملکوں کی تاجر برادری میں مایوسی کے سائے مزید گہرے ہو گئے ہیں. حالیہ دنوں میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ایک وفد نے افغانستان کا دورہ بھی کیا. اس دوران وہ کابل میں اعلیٰ طالبان حکام کے علاوہ قندھار میں طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخند سے بھی ملے تھے. توقع کی جا رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے دورہ افغانستان سے دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں کم اور تعلقات بہتر ہوں گے لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دورے سے ابھی تک کوئی مثبت نتائج سامنے نہیں آئے. اس سب میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کی بارڈر پالیسی طالبان کو ٹی ٹی پی کے خلاف جامع ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے؟ بات کریں گے اس سب پر آج کے شو میں. لیکن پہلے ایک نظر حالیہ دنوں میں کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کی طرف سے کیے گئے دہشت گرد حملوں پر. اس سلسلے میں ایک بڑا حملہ 12 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک عمارت پر ہوا جسے پاکستان آرمی اپنی بیس کے طور پر یا اپنے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کر رہی تھی. ٹی ٹی پی کے اس خودکش حملے میں 23 فوجی ہلاک ہوئے. پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق سال 2023 کے پہلے 11 مہینوں میں پاکستان میں کل 664 دہشت گرد حملے ہوئے جو 2022 کے مقابلے میں 67% زیادہ تھے. گزشتہ سال کا سب سے بڑا خودکش حملہ جنوری میں پشاور کی ایک مسجد پر ہوا جہاں 100 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے. مبصرین کا کہنا ہے کہ 2021 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد تحریک طالبان پاکستان مضبوط ہوئی ہے. وائس آف امریکہ ڈیوا سروس کے نمائندے حمید اللہ خان نے پاکستان کی جانب طورخم بارڈر پر ٹرانسپورٹرز اور ٹرکوں کے ڈرائیوروں اور کلینرز کے ساتھ بات چیت کی جو کئی روز سے سرحدی چوکی بند ہونے کی وجہ سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں. حمید اللہ اپنی اس رپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ تاریخی خیبر پاس میں سامان سے لدے ٹرکوں کی کئی کلومیٹر طویل قطار ہے اور ٹرکوں کا عملہ کئی وجوہات کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے. میں اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان مشہور تجارتی گزرگاہ طورخم سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوں. یہ گزرگاہ گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفری دستاویزات پر نئے تنازعات کی وجہ سے بند ہے. پاکستان نے گزشتہ کچھ عرصے سے ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹرز کے لیے نئی ویزا اور پاسپورٹ شرائط عائد کی ہوئی ہیں. ان شرائط پر کل پاکستان اور افغانستان کے حکام کے درمیان طورخم پر ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے دوران افغان طالبان حکام نے پاکستانی حکام سے شکوہ کیا کہ ان نئے شرائط کے بارے میں ان کو پیشگی اطلاع نہیں دی تھی. حالانکہ پاکستانی حکام نے ان کو کہا کہ ان نئے شرائط کے بارے میں ان کو پیشگی اطلاع دی گئی تھی. آج چوتھے دن بھی طورخم گزرگاہ بدستور بند ہے اور اس نئے تنازع پر دونوں ممالک کے حکام کے درمیان ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے جمرود سے لے کر طورخم تک سڑک کے دونوں طرف کلومیٹروں کے فاصلے پر سینکڑوں گاڑیاں سامان سے لدی کڑی ہوئی ہیں اور ان کے ڈرائیورز کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. ان ڈرائیوروں سے ہماری بات ہوئی اور ان کا کہنا ہے کہ لدے سامان اور وزن کی وجہ سے ان کے گاڑیوں کے ٹائر خراب ہو رہے ہیں اور رات ان کو سخت سردی میں گزارنا پڑ رہی ہے. ان ڈرائیوروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو پاکستانی ویزا حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن افغانستان میں پاسپورٹ
اور پاکستانی ویزے کے حصول میں ان کو مہینوں لگنے پڑتے ہیں اور پھر بھی ان کو ویزا نہیں ملتا۔ یہ ڈرائیور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی حکام اور افغان طالبان حکام تورخم گزرگاہ پر ہی ان کو پاسپورٹ اور ویزا کی آسانی مہیا کریں تو ان کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈرائیور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گاڑیوں پر لدے سامان میں تازہ پھل اور سبزیاں اور ٹرانزٹ سامان کے ساتھ ساتھ اور خوراکی اشیاء مثلا دالیں اور گھی وغیرہ لدی ہوئی ہیں اور ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تورخم گزرگاہ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور تجارتی گزرگاہوں چمن، خرلاچی اور غلام خان پر بھی گزشتہ کئی دنوں سے مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کے لیے تورخم سے حمید اللہ خان۔ وی او اے نے پاکستان میں جمرود اور تورخم کے درمیان پھنسے افغان ڈرائیوروں سے بھی بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ انہیں پاسپورٹ اور ویزا کے متعارف کرائے جانے پر کیا اعتراضات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بارڈر بند کرو یا کھولا کرو یا بند کرو، کبھی ویزا ہے، کبھی پارٹک ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹرانزٹ ہے، کراچی ادھر آیا تھا، 6 دن کراچی ادھر پہنچ گیا، 6 دن ادھر کھڑا ہے، ہم کیا کرے گا؟ میرا ممی افغانی ہے، میرا پاسپورٹ ادھر بنتا ہے، میرا ویزا ادھر بنتا ہے، ادھر میں کیا کس طرح کھڑا کیا تھا؟ میرے ادھر نہیں چھوڑے گا، میں کس طرح ویزا لگاؤں گا؟ میں کس طرح پاسپورٹ بناؤں گا؟ ویزے کے حوالے بھائی یا ویزے کے کام اس روڈ پاس کے طریقے سے ڈرائیور کو چھوڑ دے ہوئے، اگر ایسا نہیں بولتے کہ خواہ مخواہ ویزا چاہے پھر گیٹ پہ ویزے کے کوئی دفتر بنائے، آسان طریقہ ہو جائے، پاسپورٹ پہ ویزا لگاؤ، ہم بھی خوش ہو جائے کہ ہم بھی قانونی ہو جائے، اس پہ ہم ناراض نہیں ہوتے کیوں ویزا ہم کو لگاتے۔ خیر ہے کہ کوئی خرچہ آ جاتا ہے، ہم بھر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا پشاور میں پھرنے کبھی کوئی مشکل ہوتا ہے، گاڑی سے خالی اتر جائے بس پولیس پکڑ دیتے ہیں، ہم کو پکڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں تمہارا ویزا نہیں ہے، 3000 دو 4000 دو، یہ اچھا بات نہیں ہے۔ یہ تو صحیح ہے 2 مہینے کا، لیکن یہ دوسرا ملک نہیں دیتا، یہ پاکستان دے رہے ہیں، دوسرا تو نہیں دینا ہے۔ چلو اگر یہ کرو گا، اگر ادھر ملک خراب ہوگا تو یہ گیٹ میں لگاؤ اور ویزا ادھر دے دو گاڑی کو، گیٹ میں تو آ جاؤ نا، گیٹ تو تمہارا ہے، ادھر گیٹ میں آ جاؤ، ادھر پاسپورٹ ہر آدمی کے پاس پڑا ہے، اب پاسپورٹ کا ٹیم یا نیا بناؤ تم اور ویزا دے دو چلاؤ۔ یہ یا تو پہلے ایسا کرو کہ یا 10 دن 20 دن پہلے بتاؤ کہ لوڈ ہو، یہ مال لوڈ نہ کرو۔ یہ کتنے لاکھوں روپے کا مال پڑا ہے گاڑی میں، ہر گاڑی میں خراب ہو رہا ہے، ادھر جو کھڑا ہے یہ تو خراب نہیں ہوتا ہے، جو آ جاتا ہے گیٹ میں بند ہوگا، بند کا یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ 10 دن بند ہو رہا ہے، مہینے کا بند ہو رہا ہے، یہ تو لاکھوں کروڑوں روپوں کا مال ہے، تجار ہو یا ایسا مال والا ہو گاڑی والا، یہ تو سارا ایسا خراب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو افغانستان سے شکایت ہے کہ افغانستان اپنی سرحد سے پاکستان میں ہونے والے حملوں کے محرک تحریک طالبان پاکستان کو روک نہیں رہا۔ سوا شاہ خان نے افغان صحافی سمی یوسف زئی سے پوچھا کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں افغان طالبان کی حکمت عملی کیوں غیر مصالحتی رہی ہے۔ پاکستان میں ان کے لیڈرشپ افغان مہاجر کیمپوں میں چھپے ہوئی تھے یا کسی شہروں میں رہتے تھے۔ مشکل ہے کہ افغانستان افغان طالبان ان کو نکالیں گے، اس لیے کہ طالبان کا ہسٹری ایسے ہے کہ وہ جہادیوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالتا۔ انہوں نے اسامہ بن لادن یا 300-400 اربوں کے لیے 2001 میں اپنا پورا ایک سسٹم اور اسلامی امارت کو ان کے سیکریفائس کیا، ان کے لیے قربان کیا۔ 2001 سے 2021 تک جب بھی افغان پریزیڈنٹ کرزئی اور اشرف غنی اور نیٹو اور امریکہ پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ افغان طالبان آپ کے ہاں رہتے ہیں، وہاں سے افغانستان میں اٹیک کرتے ہیں، تو پاکستان یہی بات کرتے کہ نہیں، یہ تو افغانیوں کا اپنا مسئلہ ہے، ٹی ٹی پی ٹی ٹی ہے یا افغان طالبان ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ تاریخ اسی انداز میں پاکستان پہ دہرا رہی ہے کہ افغان طالبان پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، ہمارے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی آپ نے کہا ایک حقیقت ہے، پاکستان میں موجود ہے، لیکن واٹ اباؤٹ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے، آپ کے خیال میں کیا افغان سپورٹ کے بغیر پھر بھی وہ اتنی بڑی طاقت ہے؟ دیکھیے ظاہری بات ہے، ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے، اس کی لیڈرشپ مل رہی ہے، اس کا لیڈرشپ وہاں پر محفوظ ہے۔ جس طرح افغان طالبان افغانستان میں اس لیے سروائیو کر سکے نیٹو امریکہ کے خلاف کہ وہ وہاں پر اٹیک کرتے تھے، پھر بارڈر کراس کر کے پھر جو افغان حکومت جو تھے یا نیٹو تھے اس کو زیادہ پاکستان بارڈر سے زیادہ آگے اس کو پرسیوٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح اب افغان پاکستانی ٹی ٹی پی بھی پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں، جب
بارڈر کراس کرے پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے ایک دوسرے کے لیے اہم ہے اس کے بقا کے لیے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ افغانستان سے نکالا جائے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. تو میرے خیال میں پاکستان نے غلطی کی, انہوں نے 2-3 مرتبہ TTP کے خلاف آپریشن کیا, پھر درمیان میں ان سے مذاکرات بھی کیے, کچھ لوگوں کو رہا بھی کر دیا. اسی طرح غلطیاں افغان حکومت نے بھی کی, جمہوری حکومت نے کرزئی اور اشرف غنی اور نیٹو میں. بالآخر وہ ایک ایسے بیان کے قسم کے نتیجے پہ پہنچ گئی کہ طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر دیا, اور طالبان کے آنے کے بعد TTP کا جو مرال ہے, جو عزم ہے, وہ اور بھی بڑھ گئی ہے. صرف TTP کے نہیں, جتنی بھی اسلامک ریڈیکل گروپس ہیں اس ریجن میں یا ساری دنیا میں, ان کو ایک تاثر مل گیا ہے کہ اٹس پاسبل, ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر طالبان نے امریکہ کو نکال دیا تو یہ باقی جو ممالک ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ بارڈر ٹریڈ کے لیے ویزے اور پاسپورٹ کی جو پاکستان کی پالیسی ہے, اس سے کون سی سائٹ زیادہ متاثر ہو رہی ہے؟ ظاہر بات اس سے افغان بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ بزور طاقت, بزور کلاشنکوف, بزور سوسائٹ بمبر آئی ہے. وہ نہ اپنے افغان عوام کو خیال رکھتے ہیں, نہ کسی ہمسائے کو خیال رکھتے ہیں. ان کا جو من ہے وہ چاہتے ہیں. جو انتہائی اقدام کی طرف جا رہے وہ یہی ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ختم کر دے, ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ختم کر دے, اس کے ساتھ پیپل ٹو پیپل جو آمد و رفت ہے وہ بھی ختم کرے, ساری مہاجرین کو نکال دے, اور بھی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. لیکن اس کا کوئی اثر طالبان پہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی بری طرح ایک بند گلی میں سٹک ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر کچھ اداروں کا خیال ہے کہ ہم اس کو دوبارہ مینیج کریں گے. افغانستان جو 20-45 سالوں سے ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہاں پر رجیم بھی کولیپس ہو رہی ہے ان کی مداخلت کی وجہ سے. تو میرے خیال میں اب طالبان خود اتنی قوت ہے کہ وہ کسی کو افغانستان میں گھسنے نہیں دیتے. جی, سمیع یوسفزئی کو آپ نے سنا جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے TTP کے خلاف ایکشن لینے پر, طالبان پر زور ڈالنے کی, اس پالیسی کا نقصان سمیع یوسفزئی کہہ رہے تھے کہ عام افغانوں کو ہو رہا ہے, یعنی خاص طور پر جو بارڈر بند کیا گیا ہے اس کا نقصان افغان تاجروں کو ہو رہا ہے, عام افغانوں کو ہو رہا ہے. کیونکہ پہلے عام افغان شہری جو ہیں وہ بآسانی پاکستان علاج کی غرض سے یا دوسرے مقاصد کی غرض سے آ جایا کرتے تھے, اب ان کے لیے مشکلات ہیں. اور جہاں تاجروں کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے ہماری رپورٹس میں بھی دیکھا, اور ابھی سمیع نے بھی اپنی جو گفتگو تھی اس میں بتایا کہ کیا مشکلات ہیں افغان تاجروں کو. اور پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا کا حصول اب ضروری ہے, اور اس کے بغیر کوئی بھی افغان سرحد کو عبور کر کے پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کریں گے اب ہم شمیم شاہد ہمارے نمائندے ہیں پشاور میں, ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے بارڈر کی, یہ صورتحال کیا ہے, کیا مسائل ہیں وہاں پر اس وقت. وہ اس سلسلے کو کور بھی کر رہے ہیں. اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت زاہد انور صاحب ہیں جو کہ پشاور یونیورسٹی کے ایریا سٹڈیز سینٹر کے سابق ڈائریکٹر ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان بارہا افغان طالبان پر زور دے چکا ہے کہ وہ TTP کے ان عناصر کے خلاف کارروائی کرے جو افغانستان میں موجود ہیں, مگر اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. پاکستان اور افغان طالبان کے مابین تعلقات اور سرحد پار دہشت گردی کے چیلنجز ہیں, اور ان پر اب مزید بات کرتے ہیں زاہد صاحب سے. زاہد صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ پاکستان مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے افغان طالبان پر کہ وہ TTP کے خلاف ایکشن لیں. افغان طالبان کے بارے میں یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے, انہیں ISIS کا بھی سامنا ہے, اور وہ اس لیے TTP کے خلاف ایکشن نہیں لیتے کہ انہیں ڈر ہے کہ یہ ISIS کے ساتھ نہ مل جائیں. کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو یہ بھی شکایت ہے کہ پاکستان ISIS کے خلاف اقدامات اپنے بارڈرز کے اندر نہیں کر رہا, اور اس سے طالبان کو بھی کچھ خدشات ہیں. کیا یہ خدشات درست ہیں, اور پاکستان کی پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس اہم موضوع پہ بات کروں. بالکل اس خطے کو امن کی ضرورت ہے, استحکام کی ضرورت ہے, اور یہ امن اور استحکام اس وقت آئے گا جب اجتماعی کوششیں ہوں گی, اور پاکستان افغانستان
اور دوسروں کو محسوس کر سکتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان دونوں قوموں کی، دونوں حکومتوں کی جو ہے مفاد اس میں ہے کہ مشترکہ کوششیں کریں تاکہ اس خطے میں معاشی خوشحالی آئے اور جو ہے امن ہو. تو اس حوالے سے ہم دوحہ ایکارڈ میں دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی لیڈرشپ نے یہی بات کی تھی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کمٹمنٹ کو پورا کیا جائے. دوسری طرف جو ہے پاکستان نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ افغانستان کے جو مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، وہاں کے عوام کو جو پریشانی کا سامنا ہے، تو اس میں ہمیشہ سے پاکستان نے افغانستان کے عوام کی جو ہے کے لیے کمیونٹی کے حوالے سے اجتماعی بین الاقوامی لیول پر کوششوں میں ساتھ دیا ہے تاکہ افغانستان کے عوام کی جو ہے پریشانی میں کمی آئے. تو اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے باہمی گفت و شنید کے ساتھ جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے کنورجنس آف انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ اس خطے میں امن بحال ہو اور معاشی خوشحالی آئے. ظاہر صاحب، اس سلسلے میں کوششیں تو ہوتی رہی ہیں، سرکاری سطح پر پاکستانی وفود جاتے رہے ہیں، طالبان کی لیڈرشپ سے ملتے رہے ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے افغانستان کا دورہ کیا اور ان کی ملا اخندزادہ سے بھی ملاقات ہوئی. کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس دورے کے اور اس ملاقات کے پیچھے؟ یہ اس آپ نے بہت اچھا جو ہے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس کا بنیادی یہی مقصد تھا کہ افغانستان میں جو ہے علماء کی قدر کی جاتی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک پازیٹیو اور مثبت پیغام کے ساتھ گئے، اور ان کی چونکہ یہاں پہ بھی ایک ریسپیکٹ ہے پاکستان کے اندر اور افغانستان میں بھی اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اس کی جو ہے گڈ آفیسز کو، میڈیشن کو، ان کو جو ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان خواہ وہ معاشی حوالے سے ہو یا جو ہے امن کے کو جو خطرات لاحق ہیں یا دہشت گردی کے جو واقعات بڑھ گئے ہیں، اس کے تدارک کے لیے جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے مولانا صاحب کو بھیجا گیا تاکہ اگر کوئی غلط فہمیاں ہو، ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہو، تو اس کو جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ باہمی تشنید کے ساتھ جو ہے اس کا تدارک ہو. تو اس حوالے سے جی زاہد صاحب، تھوڑا اور میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اسی گفتگو کو. مولانا کی ملاقات مدد ملے گی. جی، مولانا کی ملاقات جو ہے وہ ہم اس کی خبریں تو آتی رہیں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ کچھ جو ڈائیورجنس ہے اس کو تھوڑا ترک کیا جائے. اور کیا وجہ ہے کہ وزارت خارجہ نے مولانا کے دورے اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بحالی سے لا تعلقی کا اظہار کیا اگر یہ دورہ اتنا اہم تھا تو؟ بنیادی طور پر آپ تو سمجھتے ہیں ڈپلومیسی کے میدان میں ٹریک 2 ڈپلومیسی کو آپ سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے بنیادی طور پر اہم بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی آفیشلی جو ہے کوئی وہ دورہ نہیں تھا، تو یہ اس کو آپ جو ہے ایک ٹریک 2 ڈپلومیسی کی طور پر سمجھ لیں تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ بحال ہو، اور اگر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کا تدارک ہو. تو اس حوالے سے چونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہے ایک آفیشل وزٹ نہیں تھا، ٹریک 2 ڈپلومیسی ہے تاکہ ایسے شخصیات کو جو ہے اس کی خدمات حاصل کی جائے جن کو دونوں ممالک میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہو، تاکہ اس خطے میں امن کے لیے دونوں ممالک مل کر کوششیں کریں اور اس خطے میں امن ہو اور معاشی خوشحالی آئے. زاہد صاحب، جس کو آپ ٹریک 2 ڈپلومیسی کہہ رہے ہیں، چاہے اب وہ مذہبی رہنماؤں کے ذریعے ہو یا قبائلی رہنماؤں کے ذریعے ہو، یہ جو بات چیت یا پیغام رسانی کے لیے جو ٹریک 2 ڈپلومیسی اس وقت پاکستان کوششیں کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ، کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ اچیو کرنے میں؟ بالکل، الٹیمیٹ گول تو یہ ہے کہ خطے میں امن، دیر فا امن آئے
اور معاشی خوشحالی آئے, معاشی انٹیگریشن ہو. تو اگر غلط فہمیاں ہیں تو بھی کسی طریقے سے, خواہ وہ جو ہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے طور پہ کے ذریعے ہو, یا آفیشل کے وزٹس کے ذریعے ہو, یا فارن آفیسز جو ہیں دونوں ممالک کی منسٹری آف فارن افیئرس کے طور پر وہ جو ہے ان کے میٹنگز ہوں, تو اس طرح کی کوششوں سے غلط فہمیاں دور کرنے میں مدد ملے گی, اور الٹیمیٹ جو گول ہے, جو امن ہے اور خوشحالی ہے معاشی, تو اس کے حصول میں آسانی ہوگی. کیا مولانا کو خود اس دورے سے اور ان کی سیاسی جماعت کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کی پارٹی کو انتخابی مہم کے دوران درپیش جو مبینہ سیکیورٹی خطرات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں اس دورے کے بعد؟ بنیادی طور پر تو دہشت گردی کا خطرہ ہر جگہ موجود ہے, افغانستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. وہ مختلف ہم ڈومیسٹک ایسپیکٹ کو فارن ایسپیکٹ سے الگ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے اس خطے میں دونوں ممالک کے درمیان اگر انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی تو دہشت گردی سے نمٹنے میں آسانی ہوگی. اور اس حوالے سے اگر آپ نے جو بات کی کہ مولانا پلو الرحمان صاحب ہوں یا دوسری سیاسی رہنما ہو, ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو خطے میں امن آئے گا, تو اس سے دہشت گردی سے نمٹنے میں مدد ملے گی, اور جو ہے عام جو ہے لوگوں کی کو لوگ محفوظ ہوں گے. تو عام لوگ جب محفوظ ہوں گے تو سیاسی رہنما جو ہیں, پارٹیاں جو ہیں, ورکرز جو ہیں, وہ جو ہے سب اس ملک کا حصہ ہے. تو الٹیمیٹلی جو ہے اس کا نتیجہ مثبت ہوگا, وہ سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی, ورکرز کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. زاہد صاحب, آخری سوال ہے, پاکستان کی پالیسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ڈالا جا رہا ہے, بارڈر کے ذریعے ڈالا جا رہا ہو یا دیگر ذرائع استعمال کیے جا رہے ہوں, افغان طالبان کو اس بات پر اگری کروانے کے لیے کہ ان کو ٹی ٹی پی کے خلاف ایک ڈیسائسو ایکشن لینا ہوگا افغانستان میں, آپ اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی اب تک کی پالیسی کیسی ہے؟ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر پاکستان کی پالیسی یا افغانستان کی پالیسی بنیادی طور پر دونوں کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس خطے میں امن ہو اور خوشحالی آئے, معاشی خوشحالی آئے. بات ہے غلط فہمیوں کی, غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ٹریک ٹو ڈپلومیسی, آفیشلز میٹنگز کے ذریعے, تاکہ دونوں ممالک جو ہے وہ ان کا کنورجنس آف انٹرسٹ ڈیولپ ہو, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کنٹین کریں تاکہ دونوں ممالک کے لوگ محفوظ ہوں. تو اس حوالے سے اس طرح کی کوششیں جو ہے بارآور ثابت ہوگی, کیونکہ الٹیمیٹلی دونوں ممالک کا مفاد اس میں ہے کہ خطے میں امن ہو اور خوشحالی ہو. بہت شکریہ زاہد انور صاحب, آپ نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ بات کی, اور آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کو ڈائیورجنس ختم کر کے کنورجنس پر فوکس کرنا ہوگا, کیونکہ دونوں ممالک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سیکیورٹی کے معاملات میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں, اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ دونوں ملکوں میں سیکیورٹی اور معاشی حالات بہتر ہوں. بہت شکریہ زاہد انور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ آج کے ویو 360 کا وقت ختم ہوتا ہے. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA اردو, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.